اچھا، یہ پتھروں کو یہ مقام کیسے ملا ہے کہ ان کو پہننا ہاتھ میں، ان خاص پتھروں کو؟ ہر مثلا آپ زمین سے کوئی سا بھی پتھر اٹھا کے پہننا ثواب نہیں، بلکہ خاص پتھر، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ روایات میں بات ملتی ہے کہ عقیق و فیروزہ و یاقوت، انہوں نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. بلکہ روایات میں تو یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عقیق، یہ جو سرخ عقیق ہے، یہ وہ سب سے پہلا پہاڑ تھا جس نے اللہ کی ربوبیت کا، رسول اللہ کی نبوت کا، اور مولا علی کے وسیع رسول ہونے کا، اور ان کی اولاد میں جو باقی ائمہ ہیں ان کا باقاعدہ اقرار کیا تھا. ان تمام اقرار کرنے کے بعد یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہ پتھر برگزیدہ ہو گئے. اور تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے استفتاء بھی کیا گیا. بہت سے لوگ عام طور پر ان روایات کے اوپر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ پتھر یا پہاڑ کس طریقے سے ولایت کو قبول کرتے ہیں. بہت سے علماء نے پوری کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی، جمادات کی کے اوپر جو ولایت پیش کی گئی. روایتوں میں ملتا ہے پانیوں کے اوپر پیش کی گئی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی گئی، تمام جمادات کے اوپر پیش کی گئی. تو اس میں ان کی طرف سے یہی جواب آیا کہ پیغمبر اسلام نے سے یہ حدیث مروی ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو ہے فرماتے ہیں کہ عقیق کا پہاڑ وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تھا. اور فرماتے ہیں کہ در برخی از منابع معتبر روائی، یعنی بہت سے منابع معتبر، یعنی معتبر روایات کے اندر یہ بات آئی کہ ان جو عقیق کے پہاڑ نے سب سے پہلے ولایت کو جو ہے وہ قبول کیا. اور صرف یہ نہیں بلکہ پیغمبر کی ازواج میں سے حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چاندی کی جڑی ہوئی عقیق کی انگوٹھی پیغمبر نے پہنی ہوئی تھی. یعنی چاندی کے اندر عقیق تھا جس کی انگوٹھی پیغمبر نے پہنی ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جبریل ابھی مجھے پروردگار عالم کی طرف سے عنایت فرما کر گئے ہیں، اور خدا نے مجھ کو سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق سرخ کی انگوٹھی پہنے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے میری توحید کی، آپ کی نبوت کی، اور علی کے وسیع رسول ہونے کی، اور آپ کے بیٹوں کے امام ہونے کی، اور آپ کے شیعوں کے جنتی ہونے کی گواہی دی. تو بہرحال اہل سنت کی بھی کتنی ہی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام خود بھی عقیق کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے کہ پیغمبر کی انگوٹھی کا جو عقیق تھا وہ حبشہ سے آیا تھا، کسی نے حبشہ سے ان کو گفٹ کیا تھا. اور ابن ابی الفوارس نے جو کتاب اربعین ہے اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے. اور احمد ابن محمد حمدانی کی جو کتاب مختصر کتاب البلدان اس کے اندر بھی ہے. عیون الاخبار ابن قتیبہ کی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور بشارت المصطفیٰ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام عقیق پہنا کرتے تھے. تو عقیق اور فیروزہ کے دیکھیے بہت سے اثرات اور بہت سارے فوائد ہیں. اور عقیق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں پہننا مستحب ہے. اور خدا کے نزدیک جتنے بھی ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، پروردگار کو اس ہاتھ سے زیادہ کوئی ہاتھ عزیز نہیں جس میں عقیق کی انگوٹھی. تو اس لحاظ سے بھی ہے. اور پروردگار یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو ہاتھ میں فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہن کر دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں. اور یہاں تک حضرت امیر کا بھی ارشاد ہے کہ انگوٹھی پہنو تاکہ بلاؤں سے محفوظ رہو اور برکت تم کو حاصل ہو.
تو بہت ساری دیکھیے اس سلسلے میں جو ہے وہ روایات ہیں. تو جو دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں عقیق ہوتا ہے, ان کی دعائیں آسانی کے ساتھ قبول ہوتی ہیں. تو علماء بھی عقیق اور فیروزہ پہن کر اس طرح سے دعائیں کیا کرتے ہیں. اچھا, اب کچھ لوگوں نے اس لحاظ سے عموماً اس کا کوئی شرعی حکم تو نہیں, لیکن خود سے نکالا کہ قنوت کے اندر اس کو یا دعا مانگتے وقت عقیق کے نگینے کو اپنے طرف پھیر لیتے ہیں, اپنے منہ کی طرف, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ قبولیت دعا وغیرہ کے لیے. لیکن بہرحال خود رہبر معظم کا فتویٰ میں نے پچھلی دفعہ بھی پیش کیا تھا, اور دیگر مراجع کا بھی یہی ہے کہ یہ شرعی حکم الگ سے ثابت نہیں ہے, لیکن کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ شرعی حکم کے طور پر نہیں ہے کہ قنوت وغیرہ کے اندر اس طرح سے عقیق کا نگینہ اپنے منہ کی طرف کیا جائے. بہرحال وسعت رزق کے لیے بہت مجرب ہے اس کو پہننا, اس کا رزق وسیع ہوتا ہے. اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتاحات کے سیکشن میں پچھلی مرتبہ بھی میں نے ان کا فتویٰ کوٹ کیا تھا کہ ایسا نگینہ کوئی پہننا کہ جو کہ رزق سے مخصوص ہو, یعنی جس کی اس نیت سے انسان پہنے کہ مجھے اللہ کی طرف سے رزق عطا ہوگا, اس کی برکت مجھے ملے گی, اس نیت سے پہننا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بالکل جائز. ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جہاں انگوٹھی پہننے کے احکام لکھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب سے پہلا فتویٰ یہی ہے. اچھا, اور صرف یہی نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کا فائدہ ہے, بلکہ انسان اگر اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہے, سیر و سلوک کے لیے اکثر علماء اس کی تاکید کرتے رہے. ملا حسین قلیہ حمدانی جو کہ کتنے بزرگ مرد عارف جو ہے گزرے ہیں ہمارے علماء اور مجتہدین میں سے, جن کے بڑے بڑے عرفان کے شاگرد مثلا آیت اللہ میرزا جواد ملکی تبریزی جو خود امام خمینی کی بھی عرفانیات کے اساتذہ میں تھے. امام خمینی نے ان کے لیے ایسے ایسے جملے استعمال کیے کہ میرے ماں باپ میرے استاد کے اوپر قربان ہوں, اس طرح کے جملے استعمال کیے. تو یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ مرزا حسین قلیہ حمدانی جو ان کے استاد تھے, آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کو ہمیشہ نصیحت اس بات کی کرتے تھے کہ سیر و سلوک کے لیے, اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے فیروزہ اور عقیق کی انگوٹھی ہمیشہ پہنا کرو. بلکہ 3 چیزیں بتاتے تھے سیر و سلوک اور عرفانیت کے لیے. فرماتے تھے ایک تو عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی پہنا کرو, یہ آیت اللہ سعید الحکیم ہے. اور دوسری چیز فرماتے تھے کہ روزانہ ایک طویل سجدہ کیا کرو, ایک طویل سجدہ, جتنی بھی زیادہ دیر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہو سکے, ایک طویل سجدہ کرو. اس سے تمہاری روحانیت بہت قوی ہوگی. اور کوشش کرو کہ اس جو سجدہ کرو گے اس کا جو ذکر ہے وہ زیادہ کثرت سے جو ہے وہ ذکر یونسیہ پڑھو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہاتھ میں عقیق اور فیروزہ ہو, یہ مستقل پہنا جائے, روزانہ ایک طویل سجدہ جس کے اندر ذکر یونسیہ کثرت سے پڑھا جائے. تو انسان وہ کہتے تھے کہ یہ روحانیت میں بہت زیادہ دخیل چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی عقیق کی انگوٹھی اکثر پہنا کرتے تھے, اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں سرخ یمانی عقیق پہنتے تھے, سرخ یمانی عقیق. اور وہ جو روایات کے اندر بھی ملتی ہے چیز کہ جب وہ سائل آیا تھا اور حالت رکوع کے اندر جو اپنی انگوٹھی کی زکوٰۃ مستحبی دی تھی, وہ بھی وہی عقیق کی انگوٹھی تھی جسے امیر المومنین نے اس سائل کو بخشا تھا, اور اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت نازل ہوئی. بلکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر اپنے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. باقاعدہ شیخ صدوق نے خصال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین کے 4 انگوٹھیاں پہنتے تھے. اچھا, ان 4 انگوٹھیوں کو اب کس نیت سے پہنتے تھے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یاقوت جو ہے امیر المومنین یاقوت پہنا کرتے تھے, اور یاقوت کو بزرگی کے لیے پہنا کرتے تھے, اور فیروزے کو پہنا کرتے تھے فتح یابی کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے ان چیزوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں مخصوص. تیسرا پتھر جو پہنتے تھے وہ حدید سینی پہنتے تھے سوات سے, اور حدید سینی کو پہنا کرتے تھے طاقت اور قوت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جسمانی اثرات بھی ان کے ہوتے ہیں. اور چوتھا پتھر جو پہنتے تھے وہ عقیق پہنا کرتے تھے, اور یہ حفاظت کی نیت سے پہنتے تھے, دشمنوں سے حفاظت, بلاؤں سے حفاظت, اور یہی روایات میں ان کا بیان بھی ہوا.
تو یاقوت بزرگی کے لیے، فیروزہ جو ہے وہ فتح یابی کے لیے، حدید سینی جو ہے وہ طاقت اور قوت کے لیے، اور عقیق کو حفاظت کی نیت سے۔ اچھا، اب بہت کچھ روایات میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ ایک اور پتھر بھی پہنتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، لیکن بہرحال روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ ہے کہ امیر المومنین عقیق آسمانی یا نیلے رنگ کا عقیق بھی پہنتے تھے۔ تو بہرحال روایت میں مختلف باتیں آئیں، اور یہ بھی حضرت امیر فرماتے تھے کہ 2 رکعت وہ نماز جو عقیق کے ساتھ پڑھی جائے اس 1000 رکعت سے افضل ہے جو بغیر عقیق کے پڑھی جائے۔ 1000 رکعت سے افضل، یعنی عقیق سے نمازیں کس طریقے سے افضلیت اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جسمانی اعتبار سے، روحانیت کے اندر کے اعتبار سے، اور نمازوں کو قبولیت یا افضلیت قرار دینے کے اعتبار سے کتنا زیادہ ان چیزوں کے اثرات ہیں۔ اور ہمارے 8ویں امام، امام صادق علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر یہ ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے تھے کہ جس عقیق کو چاندی کے ساتھ پہنا جائے، یعنی عقیق کو چاندی کی انگوٹھی کے اندر لگا کے پہنا جائے، وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا اور اس کے کام باحسن و خوبی پورے ہوں گے۔ یعنی عقیق کا جو نگینہ ہے وہ چاندی کی انگوٹھی میں اگر پہنا جائے تو کبھی فقیر نہیں ہوگا اور اس کے کام بھی باحسن و خوبی پورے ہوں گے۔ اور یہاں تک اس کے اثرات بھی ہیں کہ کسی شخص نے آ کر مال لوٹنے کی شکایت جو ہے وہ پیغمبر سے کی، اور چوری اور ڈکیتی کے لحاظ پر کہا کہ میرا راستے میں میرا مال لٹ گیا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے ہو کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کے اثرات ہیں۔ اور سلیمان آمش ایک راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے آ کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی کہ منصور عباسی کے گھر میں ایک شخص کو تازیانے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ امام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اس کے ہاتھ کی جو انگوٹھی تھی اس میں نگینہ کون سا تھا؟ سلیمان آمش سے پوچھا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، عقیق تو نہیں تھا۔ امام نے فرمایا، سلیمان آمش، اگر عقیق ہوتا تو وہ تازیانے نہ کھاتا۔ یعنی اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے روایات میں 5ویں امام کے پاس ایک شخص گزرا کہ جس کو کوڑے مارے گئے، تو اس وقت امام نے فرمایا اس کی عقیق کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کو کوڑے نہ مارے جاتے۔ اور 6 امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ اگر انسان کوئی جاب کرے یا نوکری کرے تو وہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا۔ اور عقیق کو کہا کہ سفر میں بھی محافظ باقاعدہ شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ان روایات کو تذکرہ کیا۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ کتنی روایات کے اندر عقیق کی انگوٹھی پہننے کی کتنی زیادہ تاکید ہے، اور یہ سب اس میں جو ہے فوائد اس کے مختلف جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ حاکم نے ایک مومن کو اولاد ابو طالب میں سے ایک شخص کو نقصان پہنچانے کا کام سپرد کیا، اور جب وہ شخص امام صادق کے پاس آئے تو امام نے فرمایا تم لوگ اس کی نوکری اور جاب جو ہے عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ کرو، یعنی اس کو پہن کر اس کی جاب کرو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ نوکری کی تو میں نے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی۔ تو باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے، یعنی ان چیزوں کے یہ اثرات ہیں، اس کا اس لحاظ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ مختلف ائمہ سے روایات آئی ہیں کہ علماء اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، اور اس کو جہاں اس کا مقام ہوتا ہے اس کو پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ عقیق کے بہت سے جسمانی اثرات ہیں۔ عقیق سرخ، یہ عقیق سرخ کو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، اور امام حسین علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے،
اور یہ وہی عقیق سرخ تھا کہ جب میدان کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام شدت پیاس کی شکایت آ کر مولا سے کی تھی، تو امام حسین نے عقیق سرخ کو نکال کر علی اکبر علیہ السلام کو دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا اس کو منہ میں رکھو، اس سے تمہیں تسکین قلب ہوگی اور پیاس برداشت کرنے کے قابل ہو سکو گے۔ تو مصائب کا پوائنٹ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاص طور پر یہ کہ عقیق کو منہ میں رکھنے سے پیاس کی شدت میں کم ہوگی، یہ اس کا ایک اثر تھا۔ تو یہ بھی روایات کے اندر اس لحاظ سے بات آئی ہے جو آپ اکثر مصائب کے اندر بھی سنتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر زیادہ پیاس کی شدت ہوئی تو مولا نے اپنی زبان بھی دی تھی، تو شہزادہ علی اکبر نے فوراً زبان کو باہر نکال لیا تھا، کہا بابا اب تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے اثرات ہیں، اور یہ وہی روایات میں ہے کہ وہ کنکریاں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی تھی، وہ سب کی سب کنکریاں اسی وقت عقیق بن گئی تھیں۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ اور بعض روایت میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت آدم بھی اپنے ہاتھ میں سرخ عقیق پہنا کرتے تھے۔ اچھا، جسمانی اعتبار سے جن افراد نے اس موضوع کے اوپر کام کیا ہے، ہمارے ہاں انکار تو فوراً کیا جاتا ہے، تحقیق وغیرہ نہیں کی جاتی کہ ان چیزوں کے فوائد کیا ہیں، لیکن کچھ علماء نے اس پہ کام کیا ہوا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عقیق زیادہ کثرت کے ساتھ پہنتا ہے اس کا غصہ خود بخود کم ہونے لگتا۔ اگر کوئی بہت زیادہ غصیلہ گھر میں مرد ہو، عورت ہو یا کوئی نوجوان ہو، اور آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ لوز ٹیمپر ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ مستقل طور پر وہ عقیق پہنے رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے بہرحال غصہ کم ہوتا ہے، اور عقیق کا ایک اور اثر نوٹ کیا گیا ہے کہ اس سے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اعتدال میں رہتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو پیلپیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی جا رہی ہے، تو وہ بھی اعتدال میں رہتی ہے، کہ اس کا ایک فائدہ نوٹ کیا گیا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو عقیق پہنتا ہے زہریلے کیڑے بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ فقط صرف یہی نہیں، ظاہر ہے زہریلے کیڑے سے مراد جراثیم بھی ہیں، تو اس کا بھی امکان ہے کہ وہ کم بیمار پڑے گا اور اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ اور فائدے نوٹ کیے گئے ہیں کہ دل کے درد یا دل کی بیماریوں کے لیے بھی عقیق کا پہننا مفید ہوتا، اور صرف یہی نہیں بلکہ معتبر روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سینے سے کینے اور نفاق کو دور کرتا۔ دیکھیے، کینہ ایک تو دوسرے کے لیے جو محسوس ہوتا ہے اس کو دور کرے گا، ایک مومن جو دوسرے مومن کے لیے محسوس کرتا ہے کینہ اور دشمنی، اور نفاق منافقت، اور ایک نفاق عملی بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو جتنے ہمیں دینی معلومات ہیں ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے، یعنی ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری معلومات زیادہ ہوتی ہے، اس کے مطابقت نہیں رکھتا ہے عمل اس سے، تو وہ سینے سے کینے اور نفاق کو بھی دور کرتا ہے۔ اچھا، عقیق کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ عقیق یمنی کہلاتی ہے، یا عقیق یمانی بھی کہتے ہیں۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک ظالم حاکم نے کسی شخص کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے، تو کچھ مسلمان علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے اس کے اقارب کو یہ بات، اس کے رشتہ داروں کو یہ پیغام پہنچوایا کہ تم اسے، اس شخص کو جس کی گرفتاری کے لیے سپاہی بھیجے گئے، اس شخص کو عقیق کی انگوٹھی بھجوا دو اور اس کو پہنوا دو۔ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ شخص گرفتاری سے بچ گیا۔ تو یہ روایت اس طرح سے آئی ہیں، اور کچھ روایت میں تو یہ بھی آئی ہے کہ عقیق کو حضرت موسیٰ کے چہرے کے نور سے پیدا کیا گیا تھا، تو یہ فقر و فاقے کو بھی دور کرتا ہے، بلاؤں سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے اندر اثرات اللہ نے یہ رکھے ہیں، نہ صرف یہ کہ پتھر ذاتی حیثیت میں ایسا کچھ کرتا ہے، نہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ اثرات رکھے، اور ہر وہ چیز کی جس کے شر سے انسان ڈرتا ہو اس سے بھی یہ بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے پچھلی دفعہ ہماری پوری کتنی دیر اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ مردے کے منہ میں رکھنے سے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو علم میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے فوائد میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مزاج کا جو چڑچڑاپن اور بدمزاجی ہے یہ بھی عقیق سے دور ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہر وقت اس جنگلی بھینسے کی طرح سے لوگوں کو سینگ مارنا اور اس کی طرح، جب یہ اس سے زیادہ کوئی اچھی تصویر مجھے مل نہیں رہی تھی کہ یہ چڑچڑے اور بدمزاج افراد جو ہیں، جو ہر وقت غصہ جن کی ناک پہ رکھا ہوتا ہے، ان کو کوشش کیا جائے گھر والے یا ان کی زوجہ وغیرہ کی کم سے کم یہ ہر وقت اس کو پہنے رہے۔ اچھا، اب ہمارے پانچویں امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیق سرخ، عقیق زرد اور عقیق سفید،
عقیق سفید بھی ہوتا. در نجف لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بعض اوقات وہ عقیق سفید ہوتا. یہ تینوں جنت کے پہاڑ ہیں. فرماتے ہیں جو بھی انہیں پہنے گا وہ خیر دیکھے گا، وسعت رزق اس کو ملے گی اور تمام قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہوگا. یہ 3 پتھر. اور جب یہ پتھر ہاتھوں میں ہوں، جیسے عقیق وغیرہ یہ سب، دوران نماز، یعنی انسان تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ پتھر مستقل تسبیح کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس کا اجر پہننے والے کو ملتا ہے. تو ان کو اس لحاظ سے پہننے کا فائدہ ہے دوران نماز. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ عقیق کی انگوٹھی پہنیے اور اپنی امت کو بھی اس کو پہننے کا حکم دیجیے. اور باقاعدہ ایک روایت اور بھی ہے کہ جو کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجداد سے نقل کی کہ پروردگار عالم نے خود پر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو بھی عقیق کی انگوٹھی پہنے گا اسے آگ سے میں عذاب نہیں دوں گا بشرطے وہ علی کو دوست رکھتا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. یہ آیت اللہ نوری حمدانی ہے جن کی تصویر. اور اس لحاظ سے روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عقیق پہننے سے انسان شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. اس لحاظ سے اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں. اور دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، ان چیزوں کے اثرات کے حوالے سے بات ہو جائے کہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عقیق جو ہے یہ حادثات سے بھی انسان کو بچاتا ہے. جیسے کہ اس کے اندر بھی ملتی ہے یہ چیز کہ سجدگاہ کے متعلق کہا جاتا ہے. عام طور پر سجدگاہ سے مراد عام مروجہ سجدگاہیں لوگ اس سے مراد لیتے ہیں، البتہ وہ مراد نہیں ہے. جو قبر امام مظلوم کی جو خاک ہے وہ اس سے مراد ہوتی. خیر ابھی آگے چل کر بات آتی ہے. تو بہرحال کچھ روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اس سے انسان سامان وغیرہ کے اندر پہلے سے تھا، اور کچھ روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ مثلا انسان سفر میں جا رہا ہو اپنے سامان کے ساتھ اگر خاک شفا رکھ لے تو وہ سامان جو ہے وہ خراب ہونے سے یا گم ہونے سے محفوظ رہے گا. انسان اپنے ساتھ سفر میں ساتھ رکھے تو پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. تو آیت اللہ بشیر نجفی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں یہ اس کے فوائد ہیں. البتہ اصلاً یہ فوائد قبر امام مظلوم کی خاک کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں جو عموماً ہمارے گھروں میں سجدگاہیں ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر سجدہ تو صحیح ہے لیکن یہ قبر امام مظلوم کی خاک نہیں ہے. ہاں خاک کربلا ہو سکتی ہے لیکن تمام خاک کربلا کے اندر بھی خصوصیت نہیں ہے. یہ صرف مخصوص فاصلے کی مٹی مراد ہے جو قبر امام مظلوم سے قریب ترین ہے. تو اچھا البتہ کتنی ہی دیکھیے روایات ایسی آئی ہیں جیسے کہ امام رضا کی یہ روایت جو سب سے پہلی روایت لکھی ہوئی علماء کہتے ہیں صحیح اور معتبر ترین روایت کہ العقیق ینفی الفقر ولبس العقیق ینفی النفاق. تو عقیق جو ہے یہ فقر و فاقے کو دور کرتا ہے اور عقیق کا پہننا نفاق سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے. اور یہ معتبر روایات کے اندر یہ چیز آئی. تو بہرحال یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیق پہنتا ہے اس سے زیادہ تر نیکیاں سرزد ہوتی ہیں. البتہ علماء کہتے ہیں کہ جتنے بھی فائدے عام طور پر عقیق کے اندر جو پائے جاتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی فوائد پائے جاتے ہیں مثلا یہ جتنے بھی فائدے ابھی آپ کے سامنے جو ذکر بھی ہوئے ہیں جو لکھے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں فرماتے ہیں یہ تمام فائدے یقیناً ہیں لیکن یہ حتمی نہیں ہیں اور دوسری شرائط کی موجودگی میں شائستگی رکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ بس آپ نے اب انگوٹھی جو ہے پہن لی اب آپ کچھ بھی گناہ کرتے رہیں بس ہر صورت میں آپ کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے. نہیں. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ نماز آپ کو تمام کتنی نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، نفسیاتی فائدے ہیں اور برکت ملتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی آپ چیزیں پڑھتی ہیں بشرطے آپ نماز کو دیگر شرائط کے ساتھ ملا کر اس قابل بنائیں کہ یہ فائدے آپ کو حاصل ہو سکیں. مثلا آپ نے کتنی اچھی نماز آپ پڑھ رہی ہوں اور کتنی اچھی قرات آپ کی ہو، آپ کے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں بھی مثلا پہن رکھی ہوں لیکن وہ لباس جس کے اندر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس کا خمس نہ نکالا، خمس واجب الادا مال والا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے. مثلا کسی شخص تمام افراد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اور آپ عقیق کی انگوٹھی بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ دیگر شرائط کی موجودگی میں شائستگی رکھتی ہیں یہ چیزیں.
ایسا نہیں ہے کہ بس یہ پہن لیا تو سوچتے ہیں کہ بس اب ہمارے پاس کوئی وہ نگینا جو رگڑ کے وہ جن حاضر ہو جاتا تھا بس ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. تو دیگر تمام شرائط کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، تب یہ چیزیں اصلاً اپنا فائدہ دیتی ہیں. تو روایات میں دیکھیے یہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننے والا شخص مقربین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا فائدہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ روایت میں جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام خود اپنے دائیں ہاتھ کے اندر عقیق یا انگوٹھی پہنا کرتے تھے. تو اس کے وہ اثرات ہیں خاص طور پر کہ اس سے ہمیشہ پھر نیکیاں سرزد ہوتی نظر آتی. تو بہت سارے دیکھیے علماء ہیں، علامہ فیروز آبادی، ان کی القاموس جو کتاب ہے بہت مشہور، اور تاج العروض ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ان تک اہل سنت علماء ہیں، اور لغات کے اعتبار سے جہاں انہوں نے ذکر کیا فرماتے ہیں. اچھا، یہ اس پہ بہت سے علماء نے کام کیا کہ دل کی بیماریوں جیسے ابھی ذکر آیا تھا دھڑکن وغیرہ کے اعتبار سے اس کے بڑے فوائد ہیں. اور ایک چیز کا اور اس پہ تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو خون نہ جمنے کا جو مرض ہوتا ہے، جس کے اندر پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہو جاتے ہیں، سفید جسے خون کہا جاتا ہے عام طور پر عام لوگوں کی زبان میں، وہ جب کم ہو جاتا ہے تو جسم کے اندر اندرونی طور پر بلیڈنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر عقیق ایسے عام طور پر مریضوں کی چیزیں اتار دی جاتی ہیں ہاتھوں سے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کو پہنا کے رکھیں تو یہ جو بلیڈنگ ٹینڈنسی اس طرح سے ہوتی ہے، یہ اس سے انسان بچ جاتا ہے. کچھ یہ آبزرو کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح سے جو اگر کسی کے کوئی زخم ہو گیا اور بلیڈنگ ہو رہی ہو، اس کے اندر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ مفید ہے کہ اس سے خون جو ہے وہ رک جاتا ہے. اور دل کی جو گھبراہٹ، اینزائٹی، جو ٹینشنز وغیرہ آج کل بہت ہوتی ہیں، اس سے بھی یعنی خود اس کے اندر کچھ ایسے اثرات ہیں جس سے یہ چیزیں اعتدال میں رہتی. اور لوگوں نے بعض اوقات دیکھا بھی ہے کہ حادثہ اگر کوئی ہو جائے جس میں بلیڈنگ وغیرہ ہاتھ سے بہت ہو رہی ہے اور خون رک نہ رہا ہو، جو بہت سارے شارپ آبجیکٹ سے جو عام طور پر ہوتی، مثلا آپ شیشے کا گلاس اندر سے صاف کر رہی ہیں اور اندر سے کہیں وہ ٹوٹ گیا اور ایسا شارپ ایج اس کا کوئی لگا کہ وہ پھر بلیڈنگ رکتی نہیں، بعض اوقات ہاسپٹلس کے اندر بھی روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے افراد کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر عقیق پہنایا جائے ان کو، تو یعنی یہ لوگوں نے اپنے طور پر اب اتنے واسٹ لیول کے اوپر ان چیزوں کے ایکسپیریمنٹ نہیں وہ، لیکن اگر دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ان کے نتائج جو ہے انداز سے نکلیں گے. اچھا، اب ان چیزوں کے اسناد کے لحاظ سے ایک گفتگو ہوتی تو دیکھیے روایات بہت زیادہ اس سلسلے میں آئی ہیں اور بے شمار روایات آئی ہیں. تو جس طریقے سے ہر ثابت شدہ مسئلے کے لیے اس کے اثبات میں معتبر روایتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر معتبر روایات بھی ہوتی ہیں. مثلا جھوٹ ہے، جھوٹ کا حرام ہونا بالکل ثابت ہے. اچھا، جھوٹ کی جب آپ اخلاقی احادیث تلاش کریں گے تو آپ کو ہر طرح کی احادیث ملیں گی، معتبر حدیثیں بھی ملیں گی، غیر معتبر حدیثیں بھی ملیں گی. لیکن جھوٹ کا حرام ہونا یہ بالکل ثابت شدہ امر ہے. اب اس کے لیے اگر غیر معتبر یعنی یا ضعیف روایات بھی مل جائیں تو علماء وہ بھی پیش کر دیتے ہیں. اس میں کوئی نئی چیز ہم ثابت نہیں کر رہے ہیں، ایک ثابت شدہ بات کی سپورٹ میں اس کو پیش کر رہے ہیں. تو اس کے اندر اکثر افراد جو غیر ضروری طور پر اسناد کی بحثیں لے کر آتے ہیں روایات کے اندر، جو کہ ہر موضوع پر ہی، ہر ثابت شدہ امر پر ہی دونوں طرح کی روایات موجود ہوتی. تو اس کو اچھا دوسرے کے فوائد، اس میں کوئی واجب و حرام والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عقائد کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، چیزوں کے فائدوں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ طب معصومین پہ اگر انسان عمل کر لے تو تمام بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، کسی دوا کی ضرورت بھی نہ پیش آئے. لیکن اگر آپ طب معصومین کی روایات کو اس طرح سے پرکھیں جس طریقے سے یہ فقی معیار کے اوپر اگر پرکھیں تو اس میں سے اکثر و بیشتر احادیث ضعیف ہیں. 95% شاید احادیث ضعیف ہے طب معصومین کی، جو طب امام صادق اور طب امام رضا اور اس طرح کر کے بہت ساری طب سے ریلیٹڈ جو علماء نے جمع کی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذوف نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یعنی وہ اس کے باوجود بھی ان کو روایات کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے کیونکہ فوائد اور وہ سب بھی نوٹ کیے گئے تو انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. واجبات و حرام کا مسئلہ نہیں کہ ہم اسناد روایات کو بیس بنائیں.
تو اسی طریقے سے بالکل ایسا ہی ان پتھروں کے سلسلے میں بھی ہے، اس میں معتبر روایات بھی ہیں اور اس میں غیر معتبر روایات بھی ہیں، لیکن معتبر روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ وہی ابھی اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے امام رضا کی روایت پیش کی گئی، مثلا یہ معتبر روایت ہے، اس میں تو فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور نفاق یعنی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے فائدوں کا ذکر ہوا، تو یہ دیگر چیزوں کے سلسلے میں بھی روایت کو کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ اس میں کوئی نئی چیز تو ایسی بات نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے مثلا یاقوت کے سلسلے میں بھی روایت جو ہے وہ معتبر آئی ہیں یاقوت کے سلسلے میں، اور باقاعدہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان روایات کو جو ہے وہ لکھا ہے۔